بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 15 ہے، جس کا عنوان ہے صحابہ کرام و تابعین کا تعارف۔ گزشتہ سبق میں ہم نے انتہائی سند کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کو پڑھا تھا۔ جیسا کہ آپ حضرات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے اقوال و افعال حدیث موقوف یا اثر کہلاتے ہیں، اور دین میں ان کا اہم مقام ہے۔ اس لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ تو صحابی وہ ذات ہے کہ جس نے بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہ پایا ہو لیکن ملاقات کی ہو، اور ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو۔ لہذا اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، پھر ارتداد میں مبتلا ہو گئے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ارتداد سے تائب ہو گئے اور پھر اسی حالت میں وفات پائی، تو ان کا شمار بھی صحابہ میں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صحابی کا حکم کیا ہے۔ تو صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں، اور اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں طعن کرنا یا ان سے بدگمانی رکھنا حرام اور شدید گناہ ہے۔ تمام صحابہ کرام حق کے متبع اور علم و عمل میں مخلص تھے۔ صحابہ کرام سے فقہی اور سیاسی مسائل میں جو کچھ خطا ہوئی وہ اجتہادی خطا ہے، اور وہ عند اللہ مغفور ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کسی شخص کے صحابی ہونے کا علم 5 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ تواتر سے، جیسے خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، عشرہ مبشرہ اور اکابر مہاجرین و انصار وغیرہ کا صحابی ہونا۔ دوسرا طریقہ ہے شہرت کی بنا پر، اگرچہ یہ تواتر سے کم درجے کی ہے، جیسے زمام بن ثعلبہ، عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ اور تیسرا طریقہ ہے کسی صحابی کا دوسرے شخص کے بارے میں صحابی ہونے کی اطلاع دینا۔ چوتھا طریقہ ثقہ تابعین کا خبر دینا۔ اور پانچواں طریقہ کسی شخص کا صحابی ہونے کا دعویٰ کرنا، بشرطے کہ وہ قابل اعتبار ہو اور اس کا دعویٰ عقلاً قابل قبول ہو۔ مثلا کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے اندر دعویٰ کیا، اس کے بعد کا دعویٰ معتبر نہیں ہوگا۔ لہذا رتن ہندی کے بارے میں صحابیت کے دعوے کو اسی لیے محدثین نے قبول نہیں کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی۔ تو صحابہ کرام کی مجموعی تعداد کی تحدید مشکل ہے، اس لیے اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 1,14,000 کی تعداد لکھی ہے، جنہوں نے آپ سے روایت نقل کی یا سنی۔ طبقات ابن سعد میں آخری صحابی جنہوں نے وفات پائی وہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ لیثی رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات مکہ مکرمہ میں 110 ہجری میں ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کے طبقات کیا ہیں۔ تو ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے 5 طبقات ذکر کیے ہیں، اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے 12 طبقات ذکر کیے ہیں۔ یہ آپ ترتیب سے طبقات دیکھتے جائیں کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 12 طبقات کون کون سے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ چوتھا طبقہ آ گیا، اور یہ 5واں طبقہ ہے، اور یہ 6واں طبقہ، اور 7واں طبقہ، اور یہ 8واں طبقہ، 9واں طبقہ، 10واں طبقہ، 11واں اور 12واں طبقہ۔ تو یہ 12 طبقات ذکر کیے ہیں، جبکہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات سعد میں صرف 5 طبقات کا ذکر کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اہم تصنیفات کون کون سی ہیں، تو ایک نظر ہم ان پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ پہلی تصنیف آپ کے سامنے ہے۔
علامہ مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری تصنیف کتاب المعرفہ، تیسری تصنیف کتاب الصحابہ، چوتھی تصنیف الاستیعاب، پانچویں اسد الغابہ، اور چھٹی تصنیف تجرید اسماء الصحابہ، ساتویں ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اور آٹھویں ہے البدر المنیر۔ تو یہ چند اہم تصنیفات ہیں جن کو ہم نے دیکھا۔ تمام احادیث ہم تک حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے ہی پہنچی ہیں، اور روایت حدیث کے اعتبار سے حضرات صحابہ کرام کے 3 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ ہے مکثرین کا، یعنی جو کثرت سے احادیث روایت کرتے ہیں، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ دوسرا طبقہ ہے مقسطین کا، جبکہ تیسرا طبقہ ہے مقلین کا۔ تو ہم تفصیل سے آگے دیکھ لیتے ہیں ان تینوں اصطلاحات کے بارے میں۔ تو پہلا طبقہ ہے مکثرین کا۔ مکثرین وہ حضرات ہیں جن سے 1000 سے زیادہ روایتیں منقول ہیں، اور یہ 7 حضرات ہیں، اور ان کی مرویات کی تعداد بھی آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5374 احادیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما 2630 احادیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ 2286 احادیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 2210 احادیث ان سے مروی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 1660 احادیث ان سے مروی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ 1540 روایات ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ 1170 احادیث ان سے مروی ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے مقسطین کا، یعنی وہ حضرات کے 1000 سے کم اور 100 سے زیادہ روایات جن سے مروی ہیں۔ تو اس طبقہ میں بہت سارے صحابہ کرام ہیں، چند اہم نام وہ آپ حضرات کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 848 روایات، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ 700 روایات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 537 روایات، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان سے بھی 537 روایات ہیں، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان سے 376 روایات مروی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی مقلین کی۔ مقلین کون حضرات ہیں؟ وہ حضرات کہ جن کی مرویات 100 سے بھی کم ہوں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہ ان سے 95 روایات منقول ہیں۔ اس کے بعد ہے جی تابعین۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی وہ ہے جس نے بحالت ایمان ایک صحابی یا ایک سے زیادہ صحابہ کو دیکھا ہو۔ تابعی ہونے کے لیے صحابہ کرام سے روایات کا سننا شرط نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ طوبیٰ لمن رآنی ولمن رآ من رآنی ولمن رآ من رآ من رآنی۔ اب دیکھیں کہ اس میں خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور اس شخص کے لیے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یہ تابعی کی تعریف آ گئی۔ ولمن رآ، اور اس شخص کے لیے جس نے اس کو دیکھا جس نے کہ رآ من رآنی، جس نے اس کو دیکھا جس شخص نے کہ مجھے دیکھا، یعنی کہ تبع تابعی۔ اب دیکھیں کہ اس روایت کے اندر تابعین یا تبع تابعین کی جو تعریف آپ علیہ السلام نے ذکر کی ہے، تو اس میں روایت کا سننا کہیں منقول نہیں ہے۔ ویسے تو تابعین بکثرت ہیں، لیکن چند حضرات کا، چند مشہور شخصیات کا ہم یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو عثمان نہدی ہیں، حضرت مسروق ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، حضرت اویس قرنی ہے، رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ فقہائے تابعین میں ایک معروف جماعت مدینہ کے فقہائے 7 کی بھی ہے، جن کے نام ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پہلے شیخ ہیں حضرت خارجہ، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت عروہ ابن زبیر،
حضرت سلیمان بن یسار، حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ مخضرم یا مخضرمین اس تابعی کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پایا ہو مگر شرف ملاقات سے محروم رہے ہوں۔ ایسے شخصیات کی تعداد 25 ہیں، جن میں سے مشہور 4 شخصیات کا ہم یہاں تذکرہ کرتے ہیں: حضرت سوید بن غفلہ، حضرت اسود بن یزید نخعی اور شریح بن ہانی اور احنف بن قیس رحمہم اللہ۔ عربی زبان میں لحم مخضرم ایسے گوشت کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ نر جانور کا ہے یا مادہ کا۔ اسی طرح مخضرمین کے بارے میں بھی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاصرت اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے محرومی کی وجہ سے صحابیت اور تابعیت میں تردد ہوتا ہے، اس لیے ان کو مخضرم کہا جاتا ہے۔ تابعی کی شناخت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مرسل اور متصل حدیث کا فرق معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر تابعی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی تو یہ اس روایت کے مرسل ہونے کی دلیل ہے۔ تابعین کی تقسیم کے سلسلے میں مختلف علماء نے اپنے ذوق کے مطابق طبقات قائم کیے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طبقات کیے ہیں، ابن سعد رحمہ اللہ نے 4 اور حاکم نے 15، جن میں سے پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عشرہ مبشرہ کو پایا ہے۔ تابعین پر مستقل کتاب معرفت التابعین ہے جو ابو المطرف بن فطیس اندلسی رحمہ اللہ کی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے صحابہ اور تابعین کا تعارف قدر تفصیل سے پڑھا۔ اس سبق سے متعلق یہ چند سوالات ہیں، ان سوالات کو آپ حضرات حل کر لیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔